میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہمارے درمیان آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری مدظ اللہ العالی الحمدللہ ہماری آج کی اس بزم میں جلوہ گر ہوئے حضرت کو قلب کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اور ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. مریم بینکٹ ناصر جم پر آپ نے دیکھا ہوگا اسی منتھ کی 28 تاریخ کو انشاءاللہ شاہ صاحب کا خطاب ہوگا. جماعت اہل سنت ضلع کرنگی کے زیر اہتمام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کانفرنس ہو رہی ہے. آپ تمام احباب نے وہاں پر بھی شرکت فرمانی ہے. میں شاہ صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں لیکن اس سے قبل ایک مرتبہ سارا مجمع کہے مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ہے جس کے چرچ عرش پر ہے جس کے چرچ فرش پر لٹایا جس نے اپنا گھر. شاعر کہتے ہیں کہ خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں. خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. اور میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا سب کچھ. میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا سب کچھ. وفا ان کا رہا خاصا کتنے حسین صدیق اکبر ہیں. اور وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے مقتدی ہوں. وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے مقتدی ہوں. ہاں ہاں ایسے راہبر دنیا و دین صدیق اکبر ہیں. عزیزان من بلا تاخیر میں اپنے ایوان سے ملتمس ہوں خطیب اہل سنت مقرر اہل سنت نباز قوم ملت عالم نبیل فاضل جلیل آل نبی اولاد علی حضرت علامہ و مولانا سید شاہ عبدالحق قادری مدظ اللہ العالی سے کہ آج کی سروحانی و عرفانی وجدانی محفل میں اپنے خطاب سے ہمارے اور آپ کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں. آپ تمام احباب حضرت کے خطاب کو سماعت فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، بآواز بلند پڑھیے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آج کی یہ نورانی محفل شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہاں پر انعقاد پذیر ہے، اور یہ محفل میلاد ہے کہ جس میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں. برادران ملت، یہ اس کی آواز بڑھائیں، آواز بڑی کر دیں جتنا آپ سے بڑھ سکتی. برادران ملت، جس وقت ہم اہل سنت والجماعت شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، محفل میلاد مناتے ہیں تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت بڑے عجیب لوگ ہیں. آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو آپ محفل میلاد مناتے ہیں، بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو آپ محفل میلاد مناتے ہیں، جب وہ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھنا شروع کرتا ہے تو محفل میلاد مناتے ہیں، جب اس کا قرآن مجید و فرقان حمید مکمل ہو جاتا ہے یعنی پورا پڑھ لیتا ہے تو آپ محفل میلاد مناتے ہیں.
جب وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتا ہے تو محفل میلاد مناتے ہیں۔ جب اس کی شادی کی تقریب ہوتی ہے تو آپ محفل میلاد مناتے ہیں۔ جب اس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو آپ محفل میلاد مناتے ہیں۔ پھر وہ اپنی زندگی گزار کر جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو محفل میلاد مناتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آپ سنیوں کو کیا میلاد کے علاوہ کچھ آتا نہیں کہ جب دیکھو جہاں دیکھو محفل میلاد محفل میلاد محفل میلاد؟ تو میرے والد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے گھر کے صحن میں کوئی درخت ہو اور وہ درخت ایک دن مالک کے مقام سے کہنے لگ جائے کہ مالک کے مقام صاحب آپ بڑے عجیب آدمی، ایک دن تو آپ بریانی کھاتے، ایک دن آپ پلاؤ کھاتے، ایک دن آپ قورمہ روٹی کھاتے، مجھ غریب نے کیا قصور کیا کہ آپ روزانہ ہی مجھے پانی ڈالتے، آج بھی پانی، کل بھی پانی، پرسوں بھی پانی۔ اب آپ آ گئے درخت کی باتوں میں، ایک دن ڈال دیا آپ نے اس میں کھوپرے کا تیل، ایک دن ڈال دیا آپ نے اس میں مٹی کا تیل، ایک دن ڈال دیا آپ نے اس میں پیٹرول، ایک دن ڈال دیا آپ نے اس میں ڈیزل۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایمان سے بتاؤ، کیا وہ درخت پروان چڑھ سکے گا؟ کیا وہ درخت سرسب و شاداب رہ سکے گا؟ نہیں۔ تو جس طرح درخت کی سیرابی صرف پانی سے ہوتی ہے، اسی طرح ہم سنیوں کی سیرابی بھی ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ تو ہماری تو خواہش یہی ہے کہ ہماری ساری زندگی حضور کے ذکر میں گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں آپ، یہ علماء کرام کی محنت کا ثمر۔ لوگ کہتے ہیں نا علماء کیا کرتے ہیں، علماء نے کیا کی؟ یہ علماء کرام کی تبلیغ کا ثمر ہے کہ پہلے محفل جب شادی کی ہوتی تھی کوئی تقریب تو گانے بجانے سے ابتدا ہوتی تھی، لیکن اب الحمدللہ آپ دیکھیں پورے کراچی، پاکستان، بلکہ دنیا میں جب بھی کہیں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے محفل میلاد منائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ کام بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیے، میں نے اپنا آئی پیڈ کھولا، میں نے سوچا کسی اور موضوع پہ گفتگو کی جائے، لیکن یہ میرا اپنا علاقہ ہے کیونکہ میری پیدائش کورنگی کی ہے اور میں نے زندگی کے 17 سال اسی کورنگی میں گزارے۔ یہ آپ کا اسکول، اسی میں میں 7ویں کلاس تک علم حاصل کرتا رہا اور اس کے بعد پھر میں کھارا در اور میٹھا در اپنے والد محترم کے پاس شفٹ ہو گئے۔ تو یہ میرا اپنا علاقہ ہے، آپ میرے اپنے لوگ۔ تو میں نے کہا، یعنی دل نے کہا کہ ایسی گفتگو کی جائے جو ان لوگوں کے لیے یادگار رہ جائے۔ اور پھر کبھی موقع ملا، جیسے کہ انشاءاللہ تعالی آئے گا 28 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی عظمت سیدنا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس، جس کا بھی اعلان ہوا، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ آپ خود بھی تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئے۔ الحمدللہ وسیع پیمانے پر اہتمام کیا گیا اور یہاں پر جو لوگ، میں جو محفلیں کرتا ہوں شہر کراچی میں، وہ جانتے ہیں کہ جب ہماری محفل ہوتی اس حوالے سے تو الحمدللہ نوجوانوں کا بھی ایک جم غفیر ہوتا اور ہماری ماں و بہنوں کا بھی ایک جم غفیر ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو شمع وہاں پر جلی ہیں اس شمع کو اس کورنگی میں بھی روشن کیا جائے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی عنوان سے محفل انعقاد پذیر ہو جس میں ہم اپنے سنی نوجوانوں کی تربیت کر سکیں،
اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کر سکیں. اب آپ تیار ہو جائیں گفتگو کے لیے اور اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے آپ کر رکھیے. جو آیت مقدسہ تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتا تھا، لیکن محبوب سے فرمانے میں کیا حکمت؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی ادائیں بڑی پسند. دوران گفتگو محبوب علیہ السلام کے لبوں کا حرکت کرنا، زبان مبارکہ کا حرکت کرنا، دہن مبارکہ سے پیارے الفاظ نکلنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. اللہ کو ہے تیری گفتگو کتنی پسند. اللہ اکبر. فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ تجھ سے محبت کر، یہ تجھ کو چاہے، یہ تجھ سے پیار کر، یہ تیری اتباع کرے. اے محبوب جب لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، جب لوگ تجھ کو چاہنے لگ جائیں گے، جب لوگ تیری اتباع کرنے لگ جائیں گے، ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہہ دے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا. اور اس محبت رسول کا انعام کیا دے گا؟ اس اتباع رسول کا انعام کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبوب کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ اکبر. غور کرو مسلمان، اللہ رب العزت نے کتنا آسان کر دیا. قرآن مجید و فرقان حمید نے کتنا آسان کر دیا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ سے محبت کرے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ کی نقل کرے. دیکھیے دنیا میں اگر ہم کسی کی نقل کریں تو دنیا ہمیں فیل کر دیتی، لیکن عشق کا دستور بڑا نرالا کہ اس دنیا میں اگر کوئی پیارے آقا کی نقل کرے، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب. اللہ اکبر. میں نے حالات و واقعات میں پڑھا، کہتے ہیں کہ فرعون اپنے دربار میں، یہ جو بادشاہ لوگ تھے، یہ پرانے جو بادشاہ تھے، وہ اپنے دربار میں شاہی مسخرے رکھا کرتے تھے. اچھا اب جو یہ نئے ہیں یہ تو خود مسخرے ہیں، اس لیے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی مسخرہ رکھے. تو پہلے وہ لوگ شاہی مسخرے رکھا کرتے تھے. بادشاہ کبھی ٹینشن کا شکار ہوتا، پریشانی کا شکار ہوتا، تو اس شاہی مسخرے کو بلایا جاتا، جسے دربار سے تنخواہ دی جاتی. وہ آتا اور ایسے ایسے چٹکلے سناتا کہ بادشاہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا اور وہ اس تناؤ کی کیفیت سے نکل جاتا. اللہ اکبر. تو فرعون نے بھی اپنے دربار میں ایک مسخرہ رکھا. وہ کرتا کیا؟
وہ کرتا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا امام شریف اپنے سر پہ رکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی داڑھی اس نے رکھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس وہ پہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے عصا مبارکہ اپنے ہاتھ میں لیتے ویسے عصا اپنے ہاتھ میں لیتا، اور فرعون کے دربار میں آ کر کے کہتا بادشاہ تمہیں پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے چلتے ہیں، اس طرح سے ٹیک لگاتے ہیں، اس طرح سے اپنا امامہ اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب فرعون سنتا تو وہ دھاڑے مار مار کے ہنستا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ اکابر مفسرین کرام نے لکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر ناز کے بعد یہ ٹوپی پھاڑ کے باہر آ جایا کرتے تھے اور اس میں سے چنگاریاں نکلا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے خلاف دعا کی، پھر ہوا کیا کہ پھر پانی کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ اپنے عصے کو پانی پر رکھ دیں، یہ پانی راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ جب پانی پر رکھا پانی نے راستہ دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے۔ اللہ اکبر! 2-4 مہینے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال فرمایا چلو اپنے شہر کے بارے میں معلوم تو کریں، جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ میرا شہر کیسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شہر میں آئے واقعی کیا دیکھا کہ جتنے اللہ کے دشمن تھے سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر! چلتے چلتے جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ شخص جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا وہ زندہ ہے، وہ زمین پہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہی تو سب سے بڑا تھا جو میری نقلیں اتارتا تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ رب نے فرمایا موسیٰ اصلی کرتا تھا یا نقلی کرتا تھا؟ پیارے نقل تو یہ تیری ہی کرتا تھا نا۔ اللہ اکبر! اے سنی مسلمانوں مجھے بتاؤ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی نقل کرے نجات پا جائے، ہم پیارے مصطفیٰ کی سچی نقل کریں کیا ہماری نجات نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری بخشش نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر! فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم پر ضروری یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر! اگر آج کے دور میں بھی قیامت تک کسی مسلمان نے کامیاب ہونا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے، حضور سے عشق کرے، حضور کی اتباع کرے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہ دور پڑھے لکھے لوگوں کا دور، اس دور میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اگر میں کسی شخص پر چوری کا الزام لگاؤں اور اثر و رسوخ دکھا کر کے اسے لاک اپ کر دو، ظاہر سی بات ہے اس کے بہن بھائی اس کے رشتہ دار اسے چھڑانے کی کوشش تو کریں، اور جب معاملہ عدالت میں پہنچے تو ایک کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جائے، ایک کٹہرے میں جس پر میں نے چوری کا الزام لگایا اسے کھڑا کیا جائے۔ اب جج میرے امامے کو نہیں دیکھے، جج میری داڑھی کو نہیں دیکھے، جج میرے لباس کو نہیں دیکھے، جج میری نسبت کو نہیں دیکھے، بلکہ جج کہے گا مولانا آپ نے اس پر چوری کا الزام لگایا، آپ دلیل پیش کیجیے۔ پھر آپ جانتے ہیں عدالتی طریقہ کار یہ ہے کہ میں دلیل کے طور پر گواہوں کو پیش کروں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ گواہوں پر جرح ہوتی ہے۔ اگر دوران جرح میرا گواہ گواہی دینے سے انکار کر دے تو جب میری دلیل ہی ٹوٹ جائے گی تو میرا دعویٰ بھی بیکار ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے ہمارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ آج ہر شخص یہ کہتا ہمیں حضور سے محبت ہے۔ کسی بھی مجمع میں چلے جائیں آپ سوال پوچھیں کہ آپ کو حضور سے محبت ہے؟
وہ کہے گا جی ہاں مجھے حضور سے محبت، اللہ اکبر، چوم لیں گے وہ ہاتھ جو لکھے یا رسول اللہ، توڑ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائیں یا رسول اللہ، ہمیں تو حضور سے محبت ہے، ہمیں تو حضور سے پیار ہے۔ لیکن سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے، اگر حضور سے محبت ہے تو تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا؟ اگر حضور سے محبت ہوتی، رات جب بستر پر لیٹو سونے کے لیے لائٹ بند کرو تو میرے اس سوال پر غور کرنا، اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی ہمارے چہرے داڑھیوں سے ویران نہ ہوتے، اگر ہمیں حضور سے محبت ہوتی ہمارے سر اماموں اور ٹوپیوں سے ویران نہ ہوتے، اگر واقعتاً ہمیں حضور سے محبت ہوتی، اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ سوال ہماری مسجد خالی نہ ہوتی، اگر واقعی ہمیں حضور سے محبت ہوتی بے حیائی معاشرے میں ننگا پن اتنا عام نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، دعویٰ تو ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے؟ آئیے میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اللہ اکبر، ان لوگوں نے اپنے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ سے محبت۔ میں بہت بڑے بزرگوں کی بات نہیں کر کہ میں خلفاء راشدین کے حوالے دوں، صحابہ کرام کے حوالے دوں، میں دو بزرگوں کی بات کرتا ہوں، اللہ نے انہیں بھی بلند مقام عطا فرمایا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف کی ساری زندگی میں امام مالک نے کبھی بھی مدینہ شریف کی حدود میں پیشاب نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جب یہ حاجت پیش آتی تو مدینہ شریف سے دور تشریف لے جاتے، ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، سوائے ایک حج کے آپ نے زندگی میں دوسرا کوئی حج نہیں کیا۔ لوگ سوال کرتے امام صاحب جب حج کا مہینہ آتا تو مدینہ تو خالی ہو جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ فرمان لگے بات یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکتا ہو مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی چپلے نہیں پہنی۔ لوگ کہتے امام صاحب عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے جوتے والا پیر اس مقام پہ نہ پڑ جائے جہاں سرکار کا نشان قدم رہا۔ اللہ اکبر، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینہ شریف میں ایک جگہ سے گزر رہے، ایک پرانی خستہ سی عمارت دکھائی تو امام مالک آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد امام مالک نے اس دیوار کو چوما، اسے بوسا دیا۔ اللہ اکبر، دوسرے دن جب سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے تو شاگردوں نے آپ سے پوچھا حضور ایک سوال آپ سے کریں؟ فرمایا کر۔ حضور کل جب ہم بھی آپ کے ساتھ فلانی جگہ سے ہم گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خستہ عمارت، آپ نے اس عمارت کو چوما، آپ نے اس عمارت کو بوسا دیا۔ امام مالک فرمانے لگے میں نے تو دیوار کو نہیں چوما، میں نے تو بوسا نہیں۔ شاگردوں نے کہا حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اس دیوار کو چوما، آپ نے اس دیوار کو بوسا دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار کو نہیں چوما۔ فرمانے لگے نہیں چوما۔ شاگرد عرض کرنے لگے حضور اس گتھی کو سلجھا تو دے، معاملے کو آسان تو فرما دے، جب ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے دیوار کو چوما تو آپ کہتے ہیں میں نے دیوار کو نہیں چوما۔ فرمانے لگے سنو، جب میرا گزر اس عمارت کے پاس سے ہو جو خستہ عمارت، میرے دل میں خیال آیا
کیا پتا کہ یہ عمارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں بھی رہی، اور کیا پتا کہ کبھی حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس دیوار پر لگائے، کیا پتا کہ کبھی حضور علیہ السلام نے اپنی پشت انور لگا کر کے اس دیوار سے کھڑے ہوئے ہو۔ سنو، میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے، میں نے نسبت رسول کو چوما ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہاں ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، انہوں نے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی، اپنے عمل کے ذریعے سے دی۔ دوسری اگر میں بات کروں تو تاجدار اہل سنت حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کی بات کرتا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ ایک روز فرمانے لگے اگر احمد رضا کے سینے کو چیرا جائے اور احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائے تو دیکھنا کہ ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جب وقت وصال قریب آیا فرمانے لگے سنو میری اس وصیت کو یاد رکھ۔ اب دیکھیں جب دنیا دار آدمی اس دنیا سے جاتا ہے وہ وصیت کرتا ہے میرے اتنے بنگلے ہیں، اتنی گاڑیاں، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس، یہ سب کا خیال رکھنا، یہ سارا ریکارڈ میں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا ہے، فلانی جگہ پر تحریر ہے، نکال لینا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت، آپ کے شہزادے بھی موجود، گھر والے بھی موجود، امام اہل سنت کیا وصیت فرما رہے سنیے آپ۔ فرمانے لگے لوگوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے اور جب تم مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو، جنازہ پڑھ لو، تو میری قبر جب تیار کرنا تو قبر گہری کھودنا، قبر قد آدم کھودنا، اتنی گہری کھودنا جس میں انسان کھڑا ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی، یہ اتنی گہری قبر کھودنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمانے لگے میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا، صحیح روایتوں میں پڑھا، جب انسان مر کے قبر میں پہنچتا تو جب لوگ دفنانے کے بعد گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو 2 فرشتے منکر نکیر ہر مرنے والے کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مرنے والے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، اے مرنے والے یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ مرنے والا اگر مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تبارک و تعالی۔ اور مرنے والا اگر کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا تو کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ سنو دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ مرنے والا اگر مسلمان ہوتا، مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال حضور سے متعلق ہوتا ہے، اور جب حضور سے متعلق سوال ہوتا ہے تو ہر مرنے والے کی قبر میں پیارے آقا جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ فرشتے دکھا کے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یا دوسری روایت ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جس احمد رضا نے اپنے آقا کو بغیر دیکھے کہا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس احمد رضا کی خواہش یہ ہے کہ جب سرکار قبر میں آئے احمد رضا کھڑے ہو کے کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا یہی سب سے افضل آیا، یہی سب سے افضل آیا۔ ارے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی